خواہش کا انجام۔ یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کو دولت سے بہت پیار تھا، سونے کا تو وہ دیوانہ تھا۔ اسے دن رات ایک ہی فکر تھی کہ زیادہ سے زیادہ سونا جمع کیا جائے۔ جب وہ صبح سویرے سورج کی کرنوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش یہ سنہری کرنیں جس چیز پر پڑیں اسے سونے کا بنا دیں۔ سونے کی اینٹوں، برتنوں اور زیورات سے بھرا بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک تہہ خانے میں موجود تھا۔ بادشاہ کو جب فرصت ملتی وہ اس تہہ خانے میں چلا جاتا، سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا، سونے کے برتنوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے تہہ خانے میں سونے کی چیزوں کو دیکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ بادشاہ چونک گیا، کمرہ ہر طرف سے بند تھا، روشنی کہاں سے آ گئی؟ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ روشنی کے درمیان میں سے ایک شخص نظر آیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بند کمرے میں آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، یقیناً ضرور یہ کوئی خاص آدمی ہوگا۔ بادشاہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس شخص نے کہا، بہت سونا جمع کر رکھا ہے آپ نے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو بہت تھوڑا ہے، میری خواہش ہے کہ اس طرح کے کئی خزانے ہوں میرے پاس۔ اجنبی حیران ہو کر بولا کہ اتنی زیادہ دولت سے بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ بادشاہ نے کہا، دولت سے بھی بھلا کسی کا دل بھرتا ہے، یہ تو جتنی بھی مل جائے کم ہے۔ اجنبی شخص نے سوال کیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں وہ چیز سونے کی بن جائے۔ اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ چیز سونے کی بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ اپنی آنکھیں کچھ وقت کے لیے بند رکھو۔ بادشاہ نے آنکھیں بند کر دیں اور جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو کمرے میں وہ اکیلا تھا، اجنبی شخص وہاں سے جا چکا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی، وہ بہت خوش تھا۔ یوں ہی سورج طلوع ہوا، سورج کی سنہری کرنیں اندر آئیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ بادشاہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ چیز سونے کی بن جاتی۔ بستر کی چادر سونے کی بن گئی۔ اس نے میز پر سے اینک اٹھا کر آنکھوں پہ لگائی لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا کیونکہ ہاتھ لگنے کی وجہ سے اینک ساری سونے کی بن چکی تھی۔ جب ناشتے کا وقت ہو گیا، میز پر طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ بادشاہ ابھی کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں اس کی ننھی شہزادی ہاتھ میں سنہرے رنگ کا گلاب کا پھول لے آئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، میں باغ میں پھول توڑنے گئی تھی لیکن وہ سب پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، پیاری بیٹی، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ اب تو یہ سونے کے بن گئے ہیں اور پہلے سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو گئے ہیں، تم اطمینان سے ناشتہ کرو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے چائے دانی اٹھا کر پیالی میں چائے ڈالنے کی کوشش کی لیکن چائے دانی سونے کی بن چکی تھی۔ پیالی سونے کی اور پیالی میں چائے پگھلا ہوا سونا بن چکی تھی۔ سونا کون پی سکتا ہے؟ اس نے روٹی، مکھن، انڈے اور مچھلی کھانے کی کوشش کی لیکن بادشاہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا وہ ہر چیز سونے کی بن جاتی۔ بادشاہ نے اپنے آپ سے سوال کیا، میں کھاؤں پیوں کیسے؟ اگر میں کھاؤں پیوں گا نہیں تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ شہزادی تھوڑے فاصلے پر ہنسی خوشی کھانے میں مصروف تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس سے اندازہ ہوا کہ اس کا باپ کچھ پریشان سا ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی، بابا جان، خیریت تو ہے؟ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے پیار سے اس کی پریشانی کو چوما۔ بادشاہ کو بالکل یاد نہ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ لگنے سے اور چیزوں کو چھونے سے ہر چیز سونے کی بن رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، شہزادی بھی سونے کی بن گئی۔ اس کے کالے بال سنہری ہو گئے، جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ زاروں قطار رونے لگا اور کہا، اے اللہ، یہ میری لالچ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، کاش میری شہزادی دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اسی دیر میں اچانک کل والا اجنبی نمودار ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا، کہو بادشاہ، کیا حال ہے؟ اب تو خوش ہو، بہت سا سونا جمع ہو گیا ہے تمہارے پاس۔ بادشاہ کہنے لگا، میری بچی، میری شہزادی مجھ سے جدا ہو گئی ہے، میں کچھ کھا پی نہیں سکتا، ایسے سونے کا میں کیا کروں؟ اجنبی کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، بتاؤ سونا اچھا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ؟ بادشاہ نے جواب دیا، پانی کا ایک گھونٹ۔ اجنبی نے پھر پوچھا، سونا اچھا ہے یا روٹی کا ایک نوالہ؟ بادشاہ نے کہا، روٹی کا ایک نوالہ، دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اجنبی شخص پھر سے پوچھنے لگا کہ یہ سونا اچھا ہے یا پھر تمہاری ننھی شہزادی؟ بادشاہ چیخ کر بولا، میری پیاری بیٹی، میں اپنی بیٹی کے لیے اپنی تمام دولت اور اپنا سارا خزانہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔
اجنبی نے کہا ٹھیک ہے تم تالاب میں جاؤ اور اس کا پانی تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چھونے سے سونے کی بن گئی ہیں، اور آئندہ سچے دل سے توبہ کرو کہ کبھی دولت کی لالچ اپنے دل میں نہیں رکھو گے۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور تالاب میں کود گیا۔ پھر اس نے پانی لا کر تمام چیزوں پر چھڑکا اور ہر چیز اصلی حالت میں آ گئی۔ جب وہ پانی شہزادی پر چھڑکا تو وہ پھر گوشت والی ایک لڑکی بن گئی۔ اس نے حیرت سے پوچھا بابا میرے کپڑے کیسے گیلے ہو گئے، یہ تو خشک تھے۔ بادشاہ نے اسے گلے لگایا اور اسے پوری بات بتائی۔ پھر باپ بیٹی نے مل کر ناشتہ کیا اور باغ میں جا کر پھولوں کی خوشبو سے لطف اٹھانے لگے۔ لالچ بری بلا ہے۔